نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا قیامت کی علامات۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہر شخص موسیقی گانا بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ آج وہ دور آ چکا ہے کہ اس گناہوں سے بچنے بہت مشکل ہو چکا۔ ہمارے بہت سے دوست احباب یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا جب میں پریشان حال ہوتا ہوں تو میں بڑی زور سے گانے سنتا ہوں، فریش ہو جاتا ہوں۔ بہت سے دوست احباب کہتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے، قابل، چلاک، تیز، عقل مند، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا صحیح تو کہتا ہے۔ وہ شخص بڑا پریشان ہو گیا اور ساتھ ایک جملہ کہہ دیا، جیسی روح ویسی غذا، اچھی روح کی اچھی غذا، گندی روح کی گندی غذا۔ بس اتنا جملہ اور جواب بھی دے چکے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہماری روح کس غذا کو کھا رہی ہے، اچھی غذا کھا رہی ہے یا بری غذا کھا رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی جو جامعہ اشرفیہ میں استاد محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور کہنے لگا موسیقی روح کی غذا ہے۔ بڑا پڑھا لکھا تھا۔ استاد محترم نے کہا آپ کا موضوع یہی ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ استاد نے صرف یہ کہا جو آپ نے لفظ روح لیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ تو استاد محترم کہنے لگے یہ کیا سائنس کی کتابوں سے لیا ہے؟ وہ انکار کرتا رہا۔ کیا ریاضی کی کتابوں سے، اردو کی کتابوں سے، بہت سی کتابوں کے نام لیے، کیا ان کتابوں سے آپ نے لفظ لیا ہے؟ وہ انکار کرتا رہا۔ پھر استاد محترم نے فرمایا میں بتاؤں آپ نے لفظ کہاں سے لیا ہے؟ یہ لفظ وہی ہے الہی سے لیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ موجود ہے۔ وہ شخص فوراً خاموش ہو گیا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگا استاد محترم مولانا صاحب غلطی ہو گئی، بہت زندگی کا عرصہ گزارا، بڑی تحقیق کی تھی، موسیقی روح کی غذا ہے، بڑی تحقیق کی۔ پھر افسوس، شرمندہ ہوئے کہ مولانا صاحب غلطی ہو گئی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا موسیقی روح کی غذا کیا ہے؟ وہ ذکر الہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون پہنچتا ہے، آرام پہنچتا ہے، راحت پہنچتی ہے۔ یعنی روح کے غذا کیا ہوئی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے، یہ موسیقی روح کی غذا نہیں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اس چیزوں میں جا چکا۔ آج ہماری خوشی ہو تو اس کے علاوہ ہماری خوشی نہیں ہوتی، بیاہ شادی ہو بڑے ہی فخر کے ساتھ موسیقی لگائی جاتی ہے، بڑے ہی فخر کے ساتھ اس کو بتلایا جاتا ہے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ایک انسان گناہ کرے گا اور بڑے ہی فخر کے ساتھ بلند آواز سے سب کو بتا رہا ہوگا۔ یہی تو چیز ان کفار میں تھی، ان مشرکون میں تھی، ان کافروں میں تھی کہ وہ اپنے عیب کو، اپنے گناہ کو بڑی پنچایت میں، مجمع میں بتایا کرتے تھے بڑے ہی فخر کے ساتھ۔ آج یہی امت مسلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج بھی اس کام میں پڑ چکی ہے۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی۔ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ چھوٹی نشانیاں تو پوری ہو چکی، صرف بڑی بڑی نشانیاں رہتی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں رہتی ہیں۔ تمام نشانیاں پوری ہو گئی، نہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، وہ نشانیاں بھی پوری ہو گئی۔ بکریاں والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، وہ بھی پوری ہو چکی۔ علم والے بادشاہ کے پاس جا کر علم کو بیچیں گے، وہ بھی پوری ہو چکی۔
ممبروں پر جھوٹ بولا جائے گا وہ بھی پوری ہو چکی۔ غیبت، حسد، بغض، تکبر، یہ تمام غیبتیں کی جائیں گی، یہ چیزیں ہوں گی تو قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ تمام چیزیں پوری ہو چکی۔ یتیموں کا مال کھایا جائے گا، وہ یتیموں کا مال کھانا بھی، یہ بھی نشانی پوری ہو چکی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی ملائے اور ان چیزوں سے محفوظ رہے اور ان چیزوں سے بچے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العزت نے حکم دیا ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن سے روکا ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔